صرف محبت ہی تو نہیں رلاتی، کسی کو زندگی بھی رلاتی ہے، تھکاتی ہے۔ ٹوٹنے کے اس عمل میں انسان کا وجود کھو بھی جاتا ہے، مگر جب ان روشن دھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ انسان اپنے بکھرے ہوئے حصوں کو سمیٹ کر پھر سے مقصد حیات کی تلاش میں ان رستوں پہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس پر کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوں، تو سمجھ جائیں کہ اب کوئی بھی جواز، کوئی بھی وجہ اسے ٹوٹنے نہیں دے گی۔ وہ آگ سے گزر کر کندن بن چکا ہے، اب اس کی چمک ماند نہیں پڑ سکتی۔ خوف انسان سے وہ سب چھین لیتا ہے جو ابھی اس نے حاصل بھی نہیں کیا ہوتا۔ زندہ ہوتے ہوئے بھی خوف انسان کی سانسیں روک دیتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایسی بیماری ہے جو لگ جائے تو وہم کی طرح جان نہیں چھوڑتی۔ پھر اس خوف کے تابع ہو کر انسان بہت سے خدا بنا لیتا ہے جو ہوتے تو انسانی صورت کے ہیں، مگر ان کا خوف دل میں یوں اتر جاتا ہے کہ پھر شرک بھی ہوتا ہے اور تاحیات غلامی بھی۔ اس بار اپنی مٹھی کو کھول کر میں نے خود کو آزاد کر دیا ہے، اپنی روح کے پرندے کو کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کسی زنجیر کے ساتھ بندھ کر پاؤں کو زخمی کر دیا تھا، ان گہرے زخموں پہ مرہم رکھ دیا ہے۔ وہ زخم تو بھر جاتے ہیں جو ظاہری صورت رکھتے ہیں۔ روح زخمی ہو تو مرہم کہاں کام آتے ہیں، پھر تو دعا کام آتی ہے، سجدہ کام آتا ہے، اور سجدہ بھی وہ کہ دل بھی تڑپ کر سجدے میں جھک جائے اور پیشانی پہ ندامت کی سیاہی کے ساتھ اللہ کی رحمت کی چمک بھی ہو۔ پھر جو آنسو گرے وہ دل کا سبھی غبار دھو ڈالے، سبھی دکھوں کو بہا لے جائے۔ پھر دل کی حالت اسی روشن پتے کی طرح ہو جسے بارش نے دھو کر پھر سے زندگی بخش دی ہو، اس کے سبھی رنگ پھر سے ابھر گئے ہوں، وہ پھر سے سانس لینا شروع کر دے۔ اس کھلی مٹھی نے کتنی آسانی کر دی ہے، کتنا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ سانس بار بار ٹوٹ نہیں رہی اور دل کی دھڑکن رک نہیں رہی، قدموں پہ بوجھ بھی نہیں ہے، ہاں بس آنکھیں خالی ہیں، بنا کسی خواہش کے ٹک ٹکی باندھ کے، بنا کچھ سوچے دور تک دیکھ رہی ہیں، مگر کچھ محسوس نہیں کر رہی، کیونکہ اس بار صبر جیت گیا ہے اور دماغ میں اٹھنے والے سوچوں کے شعلے ہار کر بجھ گئے ہیں، اور سبھی خواہشات کی راکھ میری پلکوں اور ہونٹوں پہ جم گئی ہیں۔ جب انسان کو کسی ضرورت یا چاہت کے پیچھے اتنا بھاگنا پڑے کہ وہ ضرورت اور چاہت مشقت میں تبدیل ہو جائے، تو یہ قدرتی عمل ہے کہ وہ ضرورت یا چاہت خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنا وجود بھی کھو دیتی ہے۔ قدرت نے ہر چیز میں تبدیلی رکھی ہے، اس لیے وقت بدلتا ہے، انسان بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، اور انسان کی ضرورت اور چاہت کا معیار بھی بدل جاتا ہے۔ کبھی یہ تبدیلی حالات کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی انسانی رویوں کی وجہ سے، اور کبھی بے بسی کی وجہ سے۔